الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو دین اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات سکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ باتیں کیا ہیں، ان سے واقف کروایا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تعلیم دی اور برائیوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینے کا ادب ہم اور آپ کو سکھایا، اور یہ بات ہم اور آپ کو سمجھائی بتلائی کہ اس دین پہ عمل کرنے میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں ہی جگہ کی بھلائی اور دونوں ہی جگہ کی کامیابی اور کامرانی مضمن ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے عشر ذی الحجہ کی فضیلت آپ نے سنی کہ ان ایام میں کی جانے والی نیکی انسان کی زندگی کی افضل ترین نیکی ہے۔ عام دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے مقابلے میں ان دنوں کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہم اور آپ کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی باقی 2-3 دن جو رہ گئے ہیں، ان میں ہمیں اسی خیر کے کام کو آگے بڑھا لے جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن آنے والا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے،
اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کا وقت رہتے ہوئے جان لینا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ عبادت بھی، یہ بات ہمارے اور آپ سے مطلوب ہے کہ جو عبادت ہم اور آپ کرتے ہیں وہ عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کے مطابق ہو، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ جو باقی ایام ہیں، ان دنوں میں جو آنے والے اعمال ہیں، ان ایام سے متعلق احکام کو آج اس خطبہ جمعہ میں بڑی مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایام تکبیرات کے ہیں، تو کثرت سے تکبیرات کہا کریں۔ یاد رکھیں، تکبیرات ایک تو یہ ہیں کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز سے باہر بھی اور اس کے علاوہ بھی، حتیٰ کہ بازار میں بھی ہم اور آپ ہوں، چلتے پھرتے ہماری زبانوں پہ تکبیر ہونی چاہیے۔ اور اکا دکا آدمی، جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، بازار میں جہاں مسلمان ہوتے وہاں ذرا بلند آواز سے تکبیر آپ کہہ لیں۔ صحابہ ایسے کرتے تھے کہ بازار میں نکل کے بلند آواز سے تکبیر کہتے، تاکہ چونکہ پورا بازار مسلمانوں کا تھا تو سارے کے سارے مسلمان ان کی تکبیر پر تکبیر کہتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بلند آواز سے ہی تکبیر کہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ان دنوں کے اندر تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ سنت ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بیان کرنے کے بعد کہا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان دنوں میں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے کہا کرو۔ یعنی چلتے پھرتے تکبیرات کہنا، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کہنا، چلتے پھرتے الحمدللہ کہنا، یہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے جسے تکبیرات مقیدہ کہا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں، یعنی اللہ کے نبی سے اس عمل کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے، یہ منقول ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی جو صبح ہوتی تھی، 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی جو عصر کی نماز ہے، ہر نماز کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے۔ اس عمل کو اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کی بھی پیروی کرو اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کی بھی پیروی کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے عمل کے پیش نظر یہ سنت ہے کہ آدمی نمازوں کے بعد، جماعت کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات کہے، 3 مرتبہ تکبیرات کہے۔ یہ نماز فجر 9 ذی الحجہ کی شروع ہو، اس کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ البتہ اس میں اس مسئلے کا خیال رکھیں، یہ جماعت کورس میں یعنی اجتماعی شکل میں ایک ہی آواز میں کہیں، یہ صحیح نہیں۔ ہر آدمی جیسے سلام پھیرنے کے بعد اپنا اپنا ذکر کرتا ہے، تکبیرات بھی ایسے ہی اپنے اپنے انداز میں ہر آدمی کو تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ یہ تکبیرات والی عبادت ہے جو ان دنوں میں ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کے سامنے عرفے کا روزہ آنے والا، 9 ذی الحجہ کا یہ روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، 9 تاریخ کو عید سے 1 دن پہلے یہ روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ عید سے 1 دن یہ عرفے کا روزہ ہم اور آپ رکھیں۔ 1 دن کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی عرفے کا جو روزہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ یہ گزرے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ عرفے کا روزہ بھی ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا اگر کفارہ ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہم اور آپ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔
اس دن ہمارے اور آپ کے سامنے دو بڑی عبادتیں. عید الفطر میں ہماری ایک عبادت ہوتی ہے، وہ عیدگاہ جا کر نماز با جماعت ادا کرنا. لیکن عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائیں. پہلی عبادت نماز ہے جو عیدگاہ میں ہم اور آپ جا کر پڑھتے ہیں، اور عید سے متعلق مختلف سنتیں اعمال ہیں جن کے ہم اور آپ کو پابندی کرنی چاہیے. کیا کیا اعمال ہیں، میں بڑی مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دن صبح ہم اور آپ نماز فجر سے آغاز ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے یا بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ عید کے دن کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے. آدمی غسل کرے، یہ سنت ہے سب سے پہلے کہ آدمی غسل کرے. غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کپڑے دیے ہیں ان میں سے جو بہتر کپڑے آپ کے پاس، اچھے اور پاکیزہ جو کپڑے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کے پاس کوئی خوشنما لباس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جو آپ کے پاس زیادہ اچھی عبا یا اچھی قبا آپ کے پاس ہوتی وہ اللہ کے نبی پہنا کرتے تھے. آپ بہتر سے بہتر لباس کا انتخاب کر کے رکھیں، عید کے دن وہ کپڑا پہنیں. تیسرا کام، عید الاضحیٰ کے دن یہ سنت ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے آدمی کچھ نہ کھائے. آدمی کچھ کھائے نہیں، عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس سے ابتدا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ضرورت پر اگر آدمی پانی پی لیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں ہم اور آپ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، جیسے شوگر پیشنٹ بہت سارے احباب ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے تک یا 8 بجے تک یا بسا اوقات 10 بجے بعض مقامات پر اتنی دیر تک بغیر کھائے پیے رہیں. اسلامی شریعت آپ کی اگر صحت کا نقصان ہونے والا ہے تو آپ کو اس کی اجازت بالکل ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا چاہتے ہیں تو یہ سنت فرض نہیں ہے آپ پر، ایک مسنون عمل ہے. اگر کر سکیں بہت اچھے، لیکن صحت کا نقصان کر کے عمل کرنے کا حکم اسلامی شریعت میں آپ کو نہیں ہے. آپ اگر کھا پی کر عیدگاہ جاتے ہیں تو کھا پی کر جا سکتے ہیں. عیدگاہ کے لیے ہم اور آپ کو نکلنا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے نکلیں، اپنے گھر سے تکبیرات کہتے ہوئے نکلیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی پیدل چل کر عیدگاہ آئے. آدمی پیدل عیدگاہ یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر پیدل نہیں آ سکتا، ضرورت پر سواری، خاص طور پر عورتیں، عمر دراز ہیں، بچے ہیں، یا آپ کا گھر خود بھی مسافت زیادہ ہے، آپ اگر سواری پہ آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن جہاں سے آئیں، جیسے آئیں، تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ آئیں. عیدگاہ جب ہم اور آپ پہنچیں، اسلامی شریعت کے مطابق ہم اور آپ کو اس بات کا حکم ہے کہ عیدگاہ پہنچنے کے ساتھ ہم اور آپ نماز کی شروعات کریں. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک طے شدہ وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اگر انتظار کیا جا رہا ہے تو یاد رکھیں عیدگاہ میں امام کے آنے تک، یعنی نماز کا وقت شروع ہونے تک آپ تکبیرات کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تکبیرات بھی انفرادی ہونی چاہیے. ہر آدمی جیسے نماز کے بعد کا ذکر اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے، عیدگاہ میں بھی تکبیرات اپنے اپنے طور پہ کہنا چاہیے. الحمدللہ عیدگاہ میں ہمارے پاس اس مسئلے پہ بہت پہلے سے عمل ہو رہا ہے کہ وہ جو اجتماعی شکل میں ایک ساتھ مل کر تکبیرات کہنے کا مسئلہ تھا اس پہ روک لگائی گئی، بتایا گیا، عمل ہو رہا ہے. خیال رکھیں کہ لوگ اپنے اپنے طور پر تکبیرات کہتے رہیں، لیکن جیسے ہی وقت ہو، جیسے ہی امام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جائے آپ کو اپنی تکبیرات وغیرہ سے رک جانا چاہیے. عید کی نماز سب سے پہلے پڑھی جائے. عید کی نماز جب پڑھی جائے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے فرض نماز کی طرح، جیسے فرض نماز سے آدمی پیچھے نہیں رہتا، سال میں آنے والی ایک عید میں بھی اگر آدمی پیچھے رہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس ایک طے شدہ وقت، کئی دن پہلے سے آپ کو وقت معلوم ہے. آپ کا جماعت کے وقت سے پیچھے رہنا یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے. با جماعت عید کی نماز پڑھنا اصل یہی عید ہے. عید کی نماز کے بعد کا خطبہ سننا یہ سنت ہے، لیکن عید کی نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ اصل عید ہے. اس لیے نماز میں باقاعدہ حاضری کی کوشش کریں. با جماعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اس کے بعد امام آپ کے سامنے خطبہ دے گا. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ عید کے خطبے ہی میں جو دعا ہوتی ہے وہی دعا آپ کے لیے دعا. زیادہ صحیح قول کے مطابق عیدگاہ میں کوئی نہ اجتماعی دعا ہے نہ انفرادی طور پر اپنی اپنی کوئی دعا ہے. عیدگاہ میں جو امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا سب کی دعا ہے. اس دعا پہ بس کریں اور عید کی نماز ختم ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اٹھے اور اٹھ کر لوگوں سے ملاقات کرنا ہے،
صحابہ کا طریقہ تھا مبارکباد دیتے تھے، آپ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد، اور پھر وہاں سے واپس لوٹیں تو خیال رکھیں اس بات کا کہ یہ بھی سنت ہے کہ عیدگاہ جس راستے آپ گئے دوسرے راستے آپ واپس اپنے ٹھکانے تک آئیں، جتنا ممکن ہے اتنا راستہ بدلیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ عید کے دن جاتے ایک راستے تھے، واپس اپنے گھر تک دوسرے راستے سے اللہ کے نبی آیا کرتے تھے۔ عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد کوئی سنت کوئی نفل اللہ کے نبی نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی عیدگاہ میں اللہ کے نبی نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھتے، لہٰذا آپ کے ہمارے لیے بھی کوئی نماز نہیں سوائے عید کی 2 رکعت نماز کی، اور کوئی رکعت نہیں۔ لیکن جب ہم گھر واپس لوٹ کر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی عیدگاہ میں نہیں پڑھتے، لیکن جب گھر واپس لوٹتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ گھروں کو واپس لوٹنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کریں، اس کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ عید کے سلسلے میں مزید یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کہیں عید کی نماز میدان میں نہیں ہو رہی، یا تو اس لیے کہ عیدگاہ نہیں، یا پھر اس لیے کہ عیدگاہ تو ہے لیکن بارش یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے عیدگاہ تک لوگ نہیں پہنچ پاتے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، تو مسجد میں آنے والے لوگ مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کا عید سے تعلق نہیں، یہ مسجد کا حق ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو عید کے دن بھی اگر آدمی مسجد میں آ رہا ہے وہ مسجد کا حق ہے، عید کی نماز سے اس کا تعلق نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر آدمی مسجد کے اندر بیٹھا کرے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نفل نماز اور کوئی سنت عید کی نماز کے علاوہ مسجد میں بھی آپ کے ہمارے لیے مشروع یا مسنون نہیں۔ عیدگاہ میں اس مسئلے کا بھی خیال رکھیں ہم اور آپ کہ خواتین کو عیدگاہ پابندی کے ساتھ لائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ عورتوں کو عیدگاہ لایا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض خواتین نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم میں سے بعض خواتین ایسی ہیں جن کے پاس چادر نہیں، وہ آنا چاہتی ہیں لیکن وہ پردہ کرنے کے لیے چادر ان کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وہ جو چادر تمہاری ہے، تمہاری اپنی چادر میں اپنی سہیلی کو بھی لے لو، ایک چادر میں 2 کر کے آ جاؤ، لیکن عیدگاہ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی اتنی تاکید کے ساتھ حکم دینے کے باوجود بہت سارے حضرات ایسے ہیں احناف کے پاس یہ مسئلہ وہ عیدگاہ عورتوں کو لانے میں فتنہ قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سے یہ پوچھا گیا یا اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی اب ساری عورتیں عیدگاہ آئیں گی، کچھ عورتوں کا حق کی حالت ایسی بھی ہوگی ان کی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا۔ عیدگاہ آنے کا اصل مقصد تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نماز پڑھیں، جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ناپاکی کی حالت میں اگر ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عیدگاہ میں حاضر رہیں گی، نماز جس وقت ہوگی وہ ایک طرف کنارے ہو جائیں گی، پاکی کی حالت میں عورتیں نماز پڑھیں گی جماعت کے ساتھ، لیکن وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں شریک ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی تاکید کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی عورتوں کو عیدگاہ لانے کا حکم دیا۔ اہل علم نے اس کی حکمت اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے یشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، ایک تو مسلمانوں کی اجتماعیت کا موقع، اس اجتماعیت میں کسی کا پیچھے رہنا درست نہیں، سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے، یہ اجتماعیت مطلوب ہے۔ اور دوسری چیز کہا ودعوت المسلمین، اس دن جو مسلمان ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ جو امام دعا کرتا ہے اور سب کے سب ان کے پیچھے آمین کہتے ہیں، اس دعا میں ان کو بھی شامل رہنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی۔ حاضرین گرامی، یہ عید سے متعلق کچھ بنیادی آداب اور احکام تھے جن کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بڑی عبادت جو ان دنوں میں ہم اور آپ کریں گے وہ قربانی۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو، جس آدمی کے پاس طاقت ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرتا ہو، ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اہل علم نے حضرات صاحب ابو بکر صدیق وغیرہ کے عمل کی روشنی میں لکھا کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اس آدمی کو یہ قربانی کرنی چاہیے۔
اور قربانی کیا کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا۔ قرآن میں 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ آیا۔ ہم اور آپ جسے بکرا کہتے ہیں یعنی مینڈھا، اور جسے ہم اور آپ چھیلا کہتے ہیں، اس کو عرف میں بکرا کہا جاتا ہے۔ یہ 2 قسم کے جانور، 2 قسم کے، یعنی بکرا اور مینڈھا جو ہے، یعنی چھیلا اور مینڈھا، یہ دونوں کے دونوں، اور ان کے ساتھ گائے، اور 4تھے نمبر پہ اونٹ۔ ان چاروں میں سے، اور اگر ہمارے پاس عرف میں بکرے کو ایک لفظ میں بکرا، ہر قسم کے بکرے کو بکرا کہیں، تو پھر ان 3 قسم کے جانوروں میں ہم اور آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کو ضرور قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی مروی ہے کہ ایک آدمی گھر کا سرپرست اگر اپنے طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ قربانی اس کے طرف سے بھی ہے اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے، اور احناف کے پاس یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ ایک جانور ایک کے بدلے میں، یعنی آدمی ایک جانور ذبح کر رہا ہے تو گھر کے سرپرست کی طرف سے ہو گئی، وہ گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا یہ ہے ایک جان کے بدلے میں گویا ایک جان قربان کی جا رہی ہے، ایک بکرا ذبح ہو رہا ہے تو گویا ایک بکرا ذبح ہو رہا ہے۔ بات ایسی نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدمی ایک بکری عنہ وعن اہل بیتی، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معمول تھا، بکری ایک ہوتی تھی لیکن پورے گھر کی طرف سے کافی ہوا کرتی تھی، ایک بکری سب کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، اور 2 بکروں کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے تھے ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میرے اور میری امتیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے۔ ظاہر بات ہے بکرے 2 ہیں، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے امتیوں میں سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے وہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک بکرا ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ بات واللہ عالم صحیح نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ایک آدمی اگر قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کر لے۔ اب اس میں کچھ باریکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھر میں 2 بکرے لاتے ہیں، 2 بکرے لانے کے بعد ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی طرف سے اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرتے ہیں، ایک میرے نام سے ایک نبی کے نام سے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا کوئی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ روایت ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر حدیث صحیح بھی ہو تب بھی یہ حکم اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اس کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی اللہ کے نبی کی طرف سے کرتے تھے، لیکن وہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ اور اس کے بعد کے جو صحابہ کے اور چھوٹے صحابہ ہیں ان تمام میں سے کسی کا یہ عمل نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرتے ہو۔ اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، قربانی جو کرنی ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے کرنی، اللہ کے نبی کے نام سے الگ سے قربانی کرنے کا کوئی مسئلہ شریعت مطہرہ کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھیں، اللہ کے نبی نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو آدمی کسی خیر کی رہنمائی کرتا ہے عمل کرنے والے کے برابر بتانے والے کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اب یہ ساری قربانیاں جو ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بتانے ہی پہ کرتے ہیں، ہماری قربانیوں کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے اور ہم سب کی قربانیوں کا ثواب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ جب پہلے ہی سے اللہ کے نبی کو ساری قربانیوں کا ثواب مل رہا ہے، الگ سے پھر قربانی اللہ کے نبی کے نام سے اپنی طرف سے دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس سلسلے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا۔ اس مسئلے میں آپ جانتے ہیں اہل علم کے درمیان اختلاف بہت زیادہ۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا ایک مستقل عبادت، اور عبادت کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی نے یا آپ کے صحابہ نے اپنے والدین کی طرف سے یا کسی صحابی نے اپنی وفات شدہ بیویوں کی طرف سے یا کسی خاتون نے اپنے وفات شدہ شوہر کی طرف سے قربانی دی؟ آپ حدیث کے ذخیرے میں دیکھ لیں، ایسی کوئی روایت، کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملتا۔ اس لیے سلسلے میں قریب تر بات جو دلائل کو جمع کرنے کے بعد جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مستقل کسی مرحوم شخصیت کی طرف سے جانور ذبح نہ کیا جائے، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ البتہ اس بات کی گنجائش، اللہ کے نبی جس طرح کہتے تھے یہ میرے امتیوں کی طرف سے ہے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ میرے اور میرے والدین کی طرف سے، ایک جانور آپ ذبح کر رہے، آپ کہیے یہ میرے گھر والوں اور میرے والدین کی طرف سے۔ آپ 2 ذبح کر رہے، کہیے یہ میرے والدین، میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اللہ نے توفیق دی 4-5 کر رہے ہیں، سب پہ نام یہی لیجئے یہ میرے گھر والوں اور میرے والدین کی طرف سے، یا جن کی طرف سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ زندوں کے تابع وفات شدہ شخصیات کو رکھ کر قربانی کرنا یہ جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہی قریب تر شکل ہے، زیادہ قریب تر شکل یہی ہے کہ ایسے انداز میں کر لی جائے۔ یہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے مسئلے میں قریب تر ایک مسئلہ ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، قربانی کے سلسلے میں کچھ چیزوں کا اور ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ جانور کا انتخاب اچھے سے اچھا کریں۔ آپ کو معلوم ہے عیب دار جانور جائز نہیں، یا تو کچھ صفات ایسی ہیں جو جن کے ہوتے ہوئے جانور جائز ہی نہیں ہوتا، اور کچھ صفات ایسی ہیں، کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ عیب پائے جائیں تو اس کی قربانی دینا بہتر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ طے شدہ عمر ہے، بکرا جسے ہم کہتے ہیں 1 سال کا ہونا چاہیے، چھیلا یا مینڈا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ مینڈا اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن صحت مند ہو، طاقتور ہو، موٹا تازہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہو سکتی۔ گائے کم سے کم 2 سال کی ہو، اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، اور اس کی علامت عام طور پہ 1 سال کے بعد اس کے دانت گرتے ہیں بکرے کے، 2 سال کے بعد گائے کے، 5 سال میں اونٹ کے وہ جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں۔ یہ گرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا 1 سال، 2 سال اور 5 سال مکمل ہوا۔ ایسے ہی جانور کا انتخاب کریں، عیب دار جانور سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور اتنا ہی نہیں، ظاہری خوبیاں جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا، دیکھنے میں اچھا ہو، آج کاٹ میں اچھا ہو، ٹھیک ٹھاک جانور دیکھ کے لگے کہ ہاں یہ جانور بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خوبصورتی کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے جانور کے انتخاب میں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں قربانی لوگوں کی نماز ہونے کے بعد ادا کرنی چاہیے۔ اگر نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ قربانی نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقے میں بعض اوقات غفلت ہوتی ہے، ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہیں، یا گھر کے سبھی افراد کی طرف سے گھر کا سرپرست قربانی کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کی ابھی نماز ہوئی نہیں، ان کی طرف سے قربانی، ان کی نماز سے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا جائے ان کی یہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2-4 لوگ ایک ساتھ شریک ہیں، گائے میں 7 لوگ شریک یا اونٹ میں 7 لوگ شریک ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا، اس بات کا خیال رکھیے کہ سب کی نماز ہونے کے بعد آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے عید کی نماز، تو فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ ایک جانور ذبح بھی ہو چکا ہے، اس کی چمڑی بھی چھلی جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو کھانے کی جلدی تھی اس لیے ذبح کر دی، قربانی پہلے کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا انما ہی شاۃ لحم، یہ قربانی کی بکری نہ ہوئی، یہ گوشت کھانے کے لیے کاٹی گئی بکری ہوئی، گوشت تو مل گیا لیکن تمہاری قربانی گویا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ان کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں، اس کا خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قصائی کو، قصاب کو جانور کی کوئی چیز اجرت کے طور پہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کا چمڑا، اس کے پیر، اس کا سر یا اس کے اپنے گوشت کا کوئی حصہ اجرت کے طور پہ قصاب کو نہیں دینا چاہیے، قصائی کو نہیں دینا چاہیے۔ البتہ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اس کی اجرت پیسے کی شکل میں آپ دے دیں، یا کوئی بلا اجرت کام کر کے چلا جائے، لیکن آپ خوشی سے گوشت بھی اسے دیتے ہیں جیسے دیگر مسلمانوں کو دیتے ہیں، ایسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو چاہے اسے دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پر اسے نہیں دینا چاہیے۔ عید کے دن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ عام ہے، بہت مشہور بھی ہے کہ گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ خود کھائے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنے کے لیے۔ اس معاملے میں اتنی احتیاط لوگ برتتے ہیں کہ بعض اوقات گھر کے بزرگ نصیحت کرتے ہیں ہمارا حصہ کم ہو جائے تو کم ہو جائے، لیکن غریب کا حصہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ داروں کا حصہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی تقسیم ضروری نہیں،
ایسی کوئی تقسیم ضروری نہیں کہ برابر کے 3 حصے کیے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا گوشت ہر مسلمان تک پہنچے، کہ آج کے دن قربانی کا گوشت کھانے سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے۔ ضرورت پڑے تو آپ آدھا گوشت غریبوں میں بانٹ دیجئے، کوئی حرج نہیں۔ ضرورت پڑے تو آپ اپنے گھر میں تھوڑا رکھ لیجئے، باقی سب غریبوں میں بانٹ دیجئے یا رشتہ داروں میں بانٹ دیجئے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کا خیال رکھیں کہ 3 حصے نہ کریں، لیکن سب لوگوں کو شامل رکھیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں قربانیاں بہت کم ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا 3 دن سے زیادہ اس گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھنا جائز نہیں، 3 دن میں سارا گوشت، ساری قربانی کی چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن صحابہ کا دور پھر آگے بڑھا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا میں نے تمہیں گوشت ذخیرہ کر کے روکنے سے منع کیا تھا، اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ کھاؤ، کھلاؤ، اور لوگوں کے کھلانے کے بعد ذخیرہ کر کے بچا کے رکھنا چاہو تو بھی رکھو، یہ تینوں صورتیں تم کر سکتے ہو۔ صحابہ کی اس طرز اللہ کے نبی کی اس حکم کو اور صحابہ کے اس طرز عمل کو اہل علم نے سمجھاتے ہوئے لکھا کہ ابتدا میں مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے، قربانیاں بہت کم ہوتی تھی، سارے لوگوں کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی نے تب یہ حکم دیا کہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن بعد میں جب قربانیاں زیاد ہونے لگی، لوگوں کو سب کو گوشت ملنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور اگر ذخیرہ کر کے کچھ حصہ رکھتے ہو تو رکھ بھی سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی اجازت دی، اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کا مال ایسا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ایسا مال ہے، اور ایسے ہی صدقہ فطر ایسا مال ہے جو صرف مسلمان کو دیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ قربانی اور دیگر صدقات وغیرہ مسلمان اور غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے، اپنی قربانی میں سب کو شامل رکھے۔ اور آخری اہم مسئلہ جو اس مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ قربانی کی عید 2 بڑی اہم چیزوں کی طرف ہم اور آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے جانور اور اپنے جانوروں کی قربانی کی تصویریں اور اپنے جانوروں کے گوشت کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالنا یا جانوروں کو لے کے گلی گلی گھومنا، یہ جو ہے ریاکاری کے باب میں داخل ہوتی ہے۔ کئی بار اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ایک تو دنیا کا نقصان، دوسرا دین کا نقصان۔ خیال رکھیں کہ اس قربانی میں سب سے اہم چیز ہے آپ کا میرا اخلاص۔ جانور ذبح کرنے کے بعد تصویریں لینا یا پہلے ہی تصویریں لینا، سارے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، فیس بک پہ ڈالا ہے، انسٹاگرام پہ ڈالا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہ ڈالا ہوا ہے، سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں کہ آپ ایسا کام کریں۔ اور دوسری اہم بات جس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ جانور ہے، اسے سلیقہ نہیں، وہ گندگی کرے گا۔ جانور لانے کے بعد، جانور کی قربانی دینے کے بعد ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان، پاکی صفائی کو اللہ کے نبی نے آدھا ایمان کہا۔ ہمارے اور آپ کی اس عید میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ جانور اتنے سارے آئے بھی، کٹے بھی، قربان بھی ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے گلی محلے گندا نہ ہوئے، گلی محلوں میں گندگی کا یا بدبو کا ماحول نہیں رہا۔ یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے غیر مسلموں کے سامنے، اسلام کے اچھے تعارف کا ایک موقع ہے کہ ہم اور آپ یہ بتائیں کہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ عقیدہ بھی پاک دکھاتا ہے، یہ عبادتوں میں بھی پاکی کا حکم دیتا ہے، یہ معاملات میں پاکی صفائی کی بات کرتا ہے، یہ اخلاق میں صفائی کی بات کرتا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے رہن سہن میں پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ پیغام بھی ہم اور آپ کو اس موقع سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے زیادہ کچھ نہیں، یہی کچھ احکام تھے جو آنے والے دنوں میں ہم اور آپ کے سامنے درپیش ہے۔ ان دنوں میں ہم اور آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بھرپور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی، اس ملک کے ہر مسلمان کی، بلکہ ہر انصاف پسند شہری کی
जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला दीन और ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए। दुश्मनों के शर से अल्लाह ताला बचाए। दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों को तकलीफ़ है, बिलखुसूस फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला अपने फضल व करम से उनकी हिफाजत फरमाए। दुश्मनों के मकर को अल्लाह ताला नाकाम करवाए। अल्लाह ताला जालिमों की पकड़ करे, मजलूमों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।